پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا میں اپنے بیٹے کو جاپان پہ بھیج سکتی ہوں اسٹڈی ویزا پر ویسٹرن کنٹریز کی. بیسک بات انہوں نے یہ کی ہے کہ میں باہر کے ملک غیر مسلم کنٹری میں اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیج سکتی ہوں یا نہیں. اس کی رہنمائی سے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. یہ جو کفری ممالک ہیں، غیر مسلم ممالک ہیں، جی یہاں پر بچوں کو بھیجنا یا کسی شخص کا خود جانا، جی اس کے لیے شرائط ہیں. اہل علم نے وہ شرائط بیان کیے ہوئے ہیں، تو ان شرائط کی روشنی میں بندہ جا سکتا ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو شخص جا رہا ہے جی وہ شخص اسلام کے جو بنیادی احکام ہے، بنیادی عقائد اور مسائل ہیں، ان سے یہ بخوبی واقف ہو اور اس کے متعلق اسے علم ہو. یعنی اگر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کا جواب بھی دے سکے. ایسا نہ ہو کہ اسلام کی بنیادی عقائد کے متعلق ایک بندہ کوئی شبہہ بھی پیش کرے پھر یہ ڈاواڈول ہو جائے. جیسے کہ بہت سے لوگ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتے. کوئی ملحد دہریہ قسم کا شخص ایک شبہ پیش کرتا ہے، یہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس دین اسلام کا جو بنیادی علم ہے وہ نہیں ہوتا، تو پریشانی پھر لاحق ہو جاتی ہے. تو یعنی بنیادی علم دین کا جو ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بڑا مفتی ہو، بڑا عالم ہو اور بہت بڑا شیخ الحدیث ہو تب وہ جا سکتا ہے. نہیں، بنیادی علم اسلام کا یہ اس کے پاس ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہاں پر جا رہا ہے، جس علم کے لیے وہ جا رہا ہے وہ اپنے مسلمان ممالک میں اس طرح سے نہیں مل رہا، یعنی وہ علم اس کو حاصل نہیں ہو رہا اور یہ انہی کے پاس ہے اور یا ان کے پاس بہتر انداز میں ہے. شیخ جاب بھی ایڈ کر لیں اس میں. ہاں جی، جاب کے سلسلے میں بھی لوگ جی ہاں، یعنی کہ ایک تو یہ بات اسٹڈی ویزا جو ہے نا. اچھا، کام کے لیے بندہ جا رہا ہے تو کام کے لیے بھی بنیادی شرط تو یہی ہے کہ وہ بندہ دین سے تو کچھ نہ کچھ واقف ہو. ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد یہ دین سے ہی برگشتہ ہو جائے والعیاذ باللہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کام کے لیے، تجارت کے لیے جاتا ہے تو وہ تجارت کے لیے جائے، کام کے لیے جائے اور پھر اس کا واپسی کا ارادہ مصمم ہو، مضبوط ہو کہ میں نے یہ کام کر کے یہ کچھ عرصہ گزار کے واپس جانا ہے. اچھا، تو یہ جو شرطیں ہیں. اچھا، تجارت کے لیے بھی جا سکتا ہے، بطور سفیر اور داعی اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھی جا سکتا ہے، لیکن واپسی ضروری ہے. اچھا، بعض لوگ وہاں پر مستقل رہائش اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ خطرناک ہوتا ہے کہ بچوں کا بطور خاص یہ بندہ خود دیندار بھی ہے اور پابند صوم و صلاۃ ہے، لیکن اس کے بعد مسائل اس کی اولاد کے لیے تو پیش آتے ہیں. ہاں جی، اگرچہ یہ آج کل کے جو غیر مسلم ممالک ہے، یورپ وغیرہ، یہ اس طرح نہیں رہے جس طرح کہ پہلے زمانے میں دارالحرب کے متعلق اسلام کا حکم تھا کہ وہاں پر نہ کوئی جا سکتا ہے، جائے گا بھی تو واپس آئے گا اور ضرور بھی ضرور. تو یہ دارالحرب نہیں ہے بلکہ یہ غیر مسلم ممالک ہیں. وہاں پر فیسلٹیز ہیں اسلام کے لیے. تو بعض وہاں پر مسلم کمیونٹیز ہے، کافی سارے وہ لوگ رہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آج کل یہ یوٹیوب جو ہے اس کے ذریعے، فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے بھی دین اسلام سے ایک واقفیت بندے کی ہوتی ہے. شیخ ہمارے چینل سے بھی ہاں جی، یہ پیغام ٹی وی کی نشریات دنیا تک پہنچتی ہے اور یوٹیوب کے ذریعے سے بھی نہ یہ نشریات پہنچتی ہے. تو وہ اندھیرا نہیں رہا ہے ان ممالک کے اندر بھی، یعنی غیر مسلم ممالک میں بھی، کہ بندے کو دین کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، مسائل کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو وہ حالت اب ہے نہیں. تو بعض صورتوں میں تو مسلمانوں کا وہاں پر جانا ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ مسلمان وہاں پر جا کے کوئی دین کی تبلیغ کرے، ان لوگوں کو سمجھائے. اور ان لوگوں پر ایسا کوئی دباؤ بھی نہیں ہے. یہاں پر تو کوئی حق بات بندہ کسی کے سامنے رکھتا ہے تو وہ حق بات قبول کرنے کے لیے بھی معاشرے کا دباؤ بھی ہے اور اپنے اساتذہ، مشائخ کا اور کن کن کا، لوگوں کا، مقتدیوں کا، ان سب کا دباؤ ہوتا ہے. تو وہ حق بات نہیں قبول کر سکتا. وہاں پر یہ بات نہیں ہے. اگر حق بات کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے،
بالخصوص یورپ میں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، نوجوان اسلام قبول کر رہے ہیں، تو کچھ مسلمانوں کا وہاں پر ہونا بھی ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ غیر مسلم ممالک میں کچھ مسلمانوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ ان کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں ان کے لیے ممد بنے، رہنما بنے۔ بہت شکریہ شیخ، اس والے سے میں بھی چاہوں گا رہنمائی آپ سے۔ شیخ محترم نے جو احتیاط جو بھی چیزیں بتائی ہیں، دراصل اسلام کا ایک اصول ہے کہ کچھ چیزوں سے منع کیا جاتا ہے سدًا للذریعہ، کہ یعنی انہوں نے فرمایا نا کہ وہ ماشاءاللہ جانے والے تو مسلمان بھی ہیں، پکے مسلمان بھی ہیں، دین کی بنیادی معلومات بھی انہوں نے لی ہوں گی، جو کہ شرط ہے اس چیز کے لیے، بالکل، لیکن وہ وہاں رہائش رکھنے کے بعد وہاں جو ان کی اولادیں ہیں وہ پھر 2-3 نسلوں کے بعد وہ معاملات بڑے بگڑ جاتے ہیں۔ تو کسی چیز کا انجام جو بظاہر نظر آ رہا ہو کہ 1-2 نسلوں کے بعد وہ انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے، تو اپنا مقصد حاصل کریں، جاب ہے یا جو بھی معاملات ہیں، تو اس کے بعد یہی کوشش کریں کہ اپنے ماحول کے اندر واپس آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی شیخ محترم نے یعنی فرمایا ہے۔ شیخ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ شیخ محمد موسیٰ کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ خواب میں آسمان کو بہت قریب سے دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ بلندی بہت قریب آ رہی ہے انشاءاللہ، اچھا، یعنی عروج جو ہے جی وہ بہت قریب آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔